ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر، یہ قرآن کا مطالبہ اور ڈیمانڈ ہے۔ اب ایمان لے آئے، جب ایمان لے آئے، ہمارے ہاں ایک خاص طبقے نے عمل کو بڑی ترجیح دی ہے، اور ان کا فوکس اور ان کی توجہ ساری کی ساری عمل کی طرف ہے۔ میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن قرآن کی جو ترتیب ہے ذرا اس کو سامنے رکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ مالک ایمان لے آئے، اب کیا کرنا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ مالک ایمان تو لے آئے تیری ذات پر بھی، تیرے رسول پر بھی، اب کیا کرنا ہے؟ اب اگر عمل والا بندہ ہوتا تو کہتا ہے نماز پڑھ، ذکر فکر کر۔ اللہ نے جو قرآن میں اصول دیا ہے امت کو وہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب یار کا ادب کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، آپ نے اس طرح بات نہیں سنی جس طرح میں نے آپ کو سنائی ہے۔ یہ سیٹ پہ کر رہا ایمان لے آؤ، لے آئے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا یار کا ادب کرنا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، ایمان لانے کے بعد یار کا ادب کرنا ہے۔ مالک ادب کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آپ صبح شام میری عبادت کرو۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، وہ یہ رب نے ایمان کے بعد عبادت کا ذکر نہیں کیا، یار کا ادب کا ذکر کیا۔ عبادت کو مقدم رکھا ہے، یار کے عبادت کو مؤخر رکھا ہے، یار کے ادب کو مقدم رکھا ہے۔ یعنی یوں کہیے اللہ یہ امت کو، مخلوق کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تیرے سجدے ہوں، تیرے اندر ذکر فکر بھی ہو، عبادت نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ ہو، لیکن یار کا ادب نہیں تو یہ سجدے منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر یار کا ادب ہے تو سجدوں میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور سلطان بہو فرماتے عشق باجو نجات نہ باہو پر ادب یہ وچ مدینے ہو۔ ادب کے بغیر نجات نہیں ہے، اور قرآن نے جو ادب کا اور اللہ نے جو ادب کا طریقہ ہمیں سکھایا، ذرا وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ الف لام میم سے لے کر بالناس تک جہاں جہاں جس نبی کا ذکر آیا، یا یوں کہیے اللہ نے جس نبی سے خطاب کرنا چاہا، اللہ نے اس نبی کا نام لے کر خطاب کیا۔ توجہ ہے اب کی؟ اللہ نے اس نبی کا نام لے کر خطاب کیا۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ یا آدم، اے آدم، یا نوح، اے نوح، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ یعنی 25 کے قریب انبیاء کا ذکر قرآن میں ملے گا آپ کو، اور جہاں انبیاء سے اللہ خطاب کرنا چاہتا ہے، اللہ ان انبیاء کا نام لے کر ان سے خطاب کرتا ہے، ان سے خطاب نام لے کر کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، ان انبیاء کو ان کی امتوں نے جب بلانا چاہا تو نبی کا نام لے کر بلایا ہے، القاب سے نہیں بلایا، القاب سے نہیں بلایا۔ بنی اسرائیل نے جب جناب موسیٰ کو پکارا، جب جناب موسیٰ کو یاد کرنا چاہا تو کہا یا موسیٰ۔ رب بھی نبیوں کو نام لے کر خطاب کر رہا ہے، اور ان نبیوں کی امتیں جب اپنے نبی سے مخاطب ہوتی ہے تو نام لے کر مخاطب ہوتی ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق علماء تشریح فرمائے، غلطی ہو جائے تو اصلاح فرمائیے، اس بات پہ اللہ نے اس امت کو ٹوکا نہیں ہے۔ سمجھے بات آپ کو؟ بنی اسرائیل نبی کو نام لے کر مخاطب ہوتی، اللہ ٹوک نہیں رہا، اللہ ان کو منع نہیں کر رہا، اللہ خود بھی نام لے کر ان سے مخاطب ہے۔ ان
امتوں کی ان نبیوں کی امتیں بھی اپنے نبی کو نام لے کر یاد کرتی ہے۔ اب ذرا سنیے قرآن، میری بات ہو جائے تو ممکن ہے ابہام ہو، سکم ہو، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ رب کا قرآن سنیے، رب ان انبیاء سے خطاب کرنا چاہتا ہے تو ان کا نام لے کر خطاب کرتا ہے۔ کائنات جس کے لیے رب نے پیدا فرمائی، جب اللہ اس نبی سے خطاب کرنا چاہتا ہے تو یا احمدو نہیں کہتا، یا محمدو نہیں کہتا، جب کہتا ہے یا ایہا الرسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شخصیت پرست نہ ہوا کرے، گل سرکار دی ہے۔ کیا بات، شخصیت پرست نہ ہوا کرے، گل سرکار دی، یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے، گل سرکار دی ہے۔ الف لام میم سے لے کر 6000 سے زائد آیات مکی اور مدنی صورتیں اٹھائیے، کسی ایک مقام پر بھی اللہ نے محبوب کو یا محمد کہہ کر نہیں بلایا، کسی ایک مقام پر بھی اللہ نے یا احمد کہہ کر نہیں بلایا۔ اللہ امت کو سبق کیا دے رہا ہے کہ دیکھو میں رب ہو کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب ہو کر، محبوب کا خالق ہو کر، محبوب کا مالک ہو کر، محبوب کا رازق ہو کر، محبوب کا رب ہو کر، اللہ محبوب کو نام لے کر محبوب سے خطاب نہیں فرماتا۔ جب بھی خطاب کا ارادہ ہوتا ہے اللہ محبوب سے فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اور جب زیادہ محبت ظاہر کرنا ہو تو اللہ یوں بھی فرما دیتا ہے یاسین، اے ساری انسانیت کے سردار، ساری انسانیت کے سردار۔ اب آپ کہیں گے یاسین کا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ہمارے ہاں یہ بات صحیح ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، یہ درست ہے، حروف مقطعات کے حتمی اور قطعی معنی اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ حروف مقطعات کے حتمی اور قطعی معنی اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے، لیکن بعض اہل کشف، تصوف والے، صوفیہ، اہل باطن، انہوں نے کچھ حروف مقطعات کے معنی جو ہے وہ بیان کیے۔ میں ادھر ٹوبے روڈ پہ نا، ٹوبے کی قریب ایک گاؤں ہے، جنازہ پڑھنے گیا تو جنازہ تھا عصر کے بعد، میں وہاں 3 بجے پہنچا تو میں نے کہا میری زور کی نماز پڑھنے گیا، 4 بجے عصر کی تھی، تو میں نے زور کی نماز پڑھنے کے بعد الماریوں سے قرآن پاک کا ایک نسخہ نکالا، اتنا بڑا ترجمے والا نسخہ میرے ہاتھ لگا۔ جب میں نے وہ کھولا تو سب سے پہلے سورہ یاسین سامنے آئی۔ سبحان اللہ، ترجمہ بھی تھا قبلہ شاہ صاحب، حاشیہ بھی لکھا ہوا تھا، اور حاشیہ بھی ان کا تھا، حاشیہ بھی ان کا تھا۔ اچھا اب میں نام نہیں لیتا، میرا اپنا ایک مزاج ہے، حاشیہ بھی ان کا تھا، ترجمہ بھی ان کا تھا، مسجد ہماری تھی، مسجد، اور ہماری مسجد میں تو کنز الایمان ہونا چاہیے، صراط الجنان ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے علماء کی، ائمہ کی کمزوری ہے۔ اب جب میں نے وہ قرآن کھولا نا تو سب سے پہلے سورہ یاسین سامنے آئی۔ اب پڑھنے پڑھانے والوں کو ہوتا ہے کہ انہوں نے خاص آیات کے معنی کیسے لکھیں۔ جب یاسین کے نیچے نظر پڑی نا تو اس کے نیچے بھی یاسین لکھا ہوا تھا، تو ساتھ بریکٹ میں ایک لکھا تھا، نیچے حاشیہ میں بھی 1 لکھا تھا، یعنی یاسین کا حاشیہ پڑھنا چاہتے تو صفحہ نمبر 1 پہ آ جائے۔ جب صفحہ نمبر 1 پہ آیا تو یاسین کا انہوں نے جو معنی لکھا ہوا تھا وہ کہتے تھے کہ یاسین کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب یاسین، اے جن و انس کے سردار، اے جن و انس کے، چلو میں پوری بات کر دیتا ہوں، اے جن و انس کے سردار، اے ساری انسانیت کے سردار۔ اب ذرا سنیے اللہ محبوب کی عظمت کو، محبوب کے مقام کو کس طرح قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا یاسین، محبوب تو ساری نسل انسانی کے سردار ہے، تو انس و جن کا انسان ہے۔ یاسین بالقرآن الحکیم، ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم، ہمیں حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، تو ہے ہی رسولوں میں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا یہاں پر ایک اور قبلہ بیٹھ جائیں، ابھی نہیں، اب یہاں ایک نقطہ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ سورۃ الاعراف پڑھیے، سورۃ الاعراف،
ان نبیوں کی نبوت کا جب انکار کافر کرتے تو وہ نبی اپنی نبوت کا اعلان پھر کرتے، جب ان کی ذات پہ معاذ اللہ کوئی کیچڑ اچھالتا تو وہ اپنی ذات کی صفائی خود بیان کرتے۔ جناب نوح، جناب ہود، دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار کیا تو ان نبیوں نے اپنی نبوت کا اعلان خود فرمایا اور کہا کافروں ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں۔ اور ایک مقام پر قریش مکہ نے کہا لست مرسلا، اے محمد ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لست مرسلا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اب ذرا سنیے، وہ نبی جب ان کی نبوت کا انکار ہوتا تو وہ نبی خود اپنی نبوت کا اعلان فرماتے۔ جب قریش کے وڈیروں نے محبوب کی نبوت کا رسالت کا انکار کیا، کہا لست مرسلا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے محبوب نہیں مان دیتے نہ منن۔ سبحان اللہ، نہیں مان دیتے نہ منن۔ یاسین تو ساری انسانیت کا سردار ہے، والقرآن الحکیم مجھے حکمت والے قرآن کی قسم نہیں مانتے تجھے رسول نہ مانے، میں تجھے کہہ رہا ہوں تو ہے ہی رسولوں میں سے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور پھر سنیے، میں بات ختم کرنے لگا، سنیے ذرا، وہ امت نبیوں کو نام لے کر پکارتی تھی، رب نے منع نہیں فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے جناب عیسیٰ کو نام لے کر بلایا، موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جناب موسیٰ کو نام لے کر بلایا، لیکن خدا کی عزت کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو میرے محبوب کو یوں نہ بلانا جس طرح آپس میں بلاتے ہو، محبوب کا نام لے کر نہیں بلانا، اس طرح محبوب سے کلام نہیں کرنا، اگر اس طرح کرو گا کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ شان سنو، محبوب کا مقام دیکھو، یوں تو نہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کو پیدا کیا، وہ جو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی، یہ لفظوں والی بات نہیں ہے، در حقیقت یہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ فرمایا محبوب کو نام لے کر نہیں بلانا۔ سورۃ الحجرات پڑھ لے ذرا آپ، محبوب علیہ السلام اپنے حجرہ میں آرام فرماتے، دوپہر کا وقت تھا، حضور قیلولہ فرما رہے تھے، کچھ دیہاتی آگے، بارگاہ رسالت کے آداب کا نہیں پتا تھا، آ کر باہر دستک دی، ٹھاٹھا دستک دینے لگے۔ محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے، سورۃ الحجرات پہلا رکوع پڑھیے ذرا۔ حضور کے آرام میں خلل آیا، آنے والے آداب سے آگاہ نہیں تھے، ارادتاً بے ادبی نہیں کی، انہوں نے ارادتاً بے ادبی نہیں کی، آگاہ نہیں تھے، دیہاتی تھے نا، سادہ لوگ تھے۔ یا محمدہ یا محمدہ دستک دینے لگے، حضور کو باہر پکارنے لگے، اور اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کے آداب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو اب جو ہوا سو ہوا، آئندہ جب آئیں تو دستک نہیں دینی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئندہ جب آئیں تو دستک ان کو چاہیے کہ یہ انتظار کرے، ان کو چاہیے کہ انتظار کرے، ان کو چاہیے کہ انتظار کرے، یہاں تک کہ محبوب تو خود باہر آ جائے، سبحان اللہ، کیا بات، یہاں تک کہ محبوب تو خود باہر آ جائے۔ اب ذرا غور کرے، دستک دینے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ محبوب کے آرام میں خلل آتا ہے، پکارنے کی بھی، یوں پکارنے کی بھی اجازت نہیں کہ محبوب کے آرام میں خلل آتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے آنے والو آؤ، تب آؤ کہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ سورۃ الاحزاب پڑھیے گا، آ جائے تو انتظار کریے، بیٹھ جاؤ رکے چوکھٹ مصطفیٰ پر، دستک نہیں دینی یہاں تک کہ یار کی سواری خود آ جائے، محبوب کی سواری خود آ جائے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔